اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے جنگ صفین کے حوالے سے۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر کافی اسکالرس اور علماء کرام کی بحث فرقہ واریت کے حوالے سے سنتا رہتا ہوں۔ مختلف اسکول آف تھاٹ جس طرح اہل فقہ جعفریہ ہو گیا اور دیوبند ہو گئے۔ دیوبند کیونکہ زیادہ صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا کہ وہ ادھر نہیں، ان کا تو اہل بیت سے بھی محبت اتنی ہی ہے، پر اہل سنت اور فقہ جعفریہ کے بیچ میں کچھ گروہوں میں بہت زیادہ اس چیز کو، اور خاص طور پہ آج کل جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جتنے ہمارے یہ لوگ ہیں کیا کہتے ہیں اسکالر بنے ہوئے ہیں، کچھ عالم دین بنے ہوئے ہیں، مفتی حضرات بن کے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ یہ بیٹھ کے یہ لوگوں کو بتانا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ہم دنیا کے اندر کن حالات میں جا رہے ہیں، پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، ہم نے دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، کہاں پہ جانا ہے، آگے اس حوالے سے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور دین اسلام کو کیسے پھیلانا ہے، آیا تبلیغی جماعت کے تھرو پھیلانا ہے یا ہم نے کوئی عمل بھی کرنے، ہمارے اپنے اندر کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنا تزکیہ کروں، اور ہم لوگوں کو تزکیہ نفس کی دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں، تو موضوعات ہم اٹھا لیتے ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، جنگ صفین، جنگ جم، حضرت عائشہ کی ہوئی تھی جنگ جمع، اس کے حوالے سے بات ہم کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ یہ صحابہ کرام کا اجتہادی مسئلہ ہے، اس پہ میں کہتا ہوں کہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہاں آج میں نے پھر تھوڑی سی اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے صحیح مسلم بخاری کی حدیث نکالی، حدیث نمبر 447 ہے اور 2812، 2812 حدیث ہے۔ امام بخاری وہ حدیث لے کے ہے حضرت عمار بن یاسر سے، صحیح اسناد کے ساتھ حدیث ہے۔ اس میں حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار آپ کو جنت، اور عمار اس میں ایک ہی ہے کہ آپ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور آپ کے خلاف جو ہے آپ کو آپ عمار جو ہے وہ جنت کی میں جانے کے لیے جو عمار کی سائڈ پہ ہوگا وہ لوگ، مطلب کہ میں آپ کو حدیث جو پوری تھی میں نے پڑھی تھی اس کا میں مختصر وہ بتاتا ہوں کہ یہ کوئی بھی عالم اس پہ چیلنج بھی کر سکتا ہے، کوئی نہیں، کہ اس میں ہے کہ عمار جس سائڈ پہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے، وہ سائڈ جو ہے وہ لوگ جو ہوں گے، وہ گروہ ہوگا، وہ جنتی گروہ ہوگا۔ اس حدیث کو زیادہ تر لوگ وہ کر کے اور حضرت امیر معاویہ نعوذ باللہ ان پہ تہمت یا ایسی باتیں وہ لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ وہ صحابہ کرام جو باطل ہو گئے، نعوذ باللہ۔ میں اس حدیث کو بھی چیلنج آپ نہیں کر سکتے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، امام بخاری لے کے سند بھی ان کی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، اور اگر آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے اندر وہ کرتے ہیں، تو آپ منکر حدیث بھی ہو جائیں گے۔ اب دوسری حدیث جو ہے اسی میں حضرت عمار کی امام بخاری 447 بھی وہ لے کے آئے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ عمار جنت کی دعوت دینے والا باغی گروہ انہیں قتل کرے گا۔ پہلی حدیث میں انہوں نے یہ کہا گیا کہ حضرت عمار بن یاسر کو جو عراق والی سائڈ پہ ہوں گے، وہ جو ہے عراق والی سائڈ پہ جو لوگ ہوں گے وہ ہوں گے یہ حق پہ، اور جو شام میں کیونکہ حضرت علی معاویہ سے تو وہ جو ہے وہ اس سے ہوں گے باغی گروہ میں ہوں گے، تو حضرت ہمارے یہاں پہ وہ جنت میں۔ مختصر یہ کہ یہ ایک حدیث ہوئی، میں نے سنی، میں تو بہت پریشان ہوا کہ میری 47 ایئر ایج ہوگی ہے، میں نے یہ حدیثیں جو ہے لوگوں کی کچھ سنی تھی اور کچھ اس پہ وہ کیا تھا، کبھی بلیو کو حدیث پہ تو یقین تھا، پر اس سے صحیح سند کے ساتھ پیچھے دیکھنا راوی کون ہے، کیا امام بخاری کو اٹھایا، تو میں نے کہا امام بخاری پہ تو ہمارا ایمان ہے، ان کے تھرو ہمارے پاس حدیث آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے ایک حدیث آتی ہے پھر امام مسلم، اب ایک اس میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ امام مسلم ایک حدیث لے کے آئے ہیں، مسلم کی 10,925، یہ آپ یاد رکھیں 10,925 حدیث لے کے آئے ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہے امام مسلم کی بھی یہ حدیث۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ سن لو۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ حدیث، اب اس حدیث کو غور سے آپ نے سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم لے کے آئے ہیں، صحیح حدیث ہے، سند کے ساتھ صحیح ہے، راوی صحیح ہے، متن صحیح ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی اس جماعت کے سامنے جو اس وقت جو موجود اس وقت تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
وحی کے علاوہ بھی الہام نبیوں کو ہوتا ہے، اس چیز پہ آپ کا بھی اور میرا بھی یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمار سن لو، اے صحابہ سن لو، نعوذ باللہ، اے صحابہ سن لو، قیامت تک جو لوگ جو لوگ قیامت تک اہل شام حق پر ہوگا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ 10,925 10925، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو جو سب جنگوں میں پھر آگے آنے والے دنوں میں انہی جنگوں میں وہ موجود تھے، انہوں نے کہا گیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ اے صحابہ سن لو، قیامت تک اہل شام حق پہ ہوگا۔ اب اس چیز کو لے کے میں بیٹھا، میں نے کہا کہ اگر قیامت تک اہل شام حق پہ تھا تو حضرت امیر معاویہ تو اہل شام کے حضرت امیر معاویہ تو اہل شام کی طرف سے کی سائڈ پہ تھے، اہل شام میں ان کی حکومت تھی، اور عراق میں ادھر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس حدیث سے تو یہ پھر پتہ چلا نعوذ باللہ ہم یہ کہ اور جو آپ جو شام کے ساتھ ہیں وہ اس کا مطلب وہ باطل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس میں پھر ایک اور حدیث امام احمد بن حنبل نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مسلمانوں سن لو، جس وقت فتنہ ایک وقت آئے گا کہ جب فتنہ ہوگا تو آپ کو ایمان شام میں ملے گا۔ یہ حدیث بھی میں نے نکالی ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 21733 21733، جس میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اے ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، ایک وقت ایسا آئے گا جب فتنہ عروج پہ، فتنہ مسلمانوں میں دو گروہ بن جائیں گے۔ میں مختصر مطلب میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، حدیث کی پوری تشریح آپ کسی بھی کروائیں گے یہی نکلے گی، دو گروہ بن جائیں گے، اور حق پہ اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ اہل شام والے ہوں گے۔ اب اس حدیث کو دیکھ کے تو آپ اس حدیث کے متن کے مطابق تو یہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت علی باطل تھی، نعوذ باللہ نہیں، میں اس چیز کو بھی نہیں مانتا اور حدیث کا بھی منکر نہیں ہو سکتا ہوں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس میں ایک اور حدیث بھی آئی ہے آگے، اس میں ایک اور اسکول آف تھاٹ جو یہ حدیث بھی پیش کر دیتا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3752 حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے بعد جب وہ واپس آئے، اپنے اونٹ چباتے ہوئے، اونٹوں کو دانتوں میں دیا ہوا تھا، لفظ عربی کے لکھے ہیں، میں نے تو ترجمہ پڑھا ہے، مجھے اس صحیح اندازے میں اس طرح نہیں پتا، اپنے اونٹوں کو دباتے ہوئے اور وہ آئے اور کہا کہ خدا کی قسم معاملہ یہ نہ ہونا تھا کبھی بھی، خدا کی قسم یہ معاملہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ حضرت علی نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا یا یہ سب کچھ ہونا تھا، مجھے اس چیز کا نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی حضرت علی کے شاگرد سے، جس میں وہ حدیث نمبر ہے 37854، جس میں حضرت علی کہہ رہے ہیں اے لوگو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں صحابہ کی جماعت کو جب بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا اے لوگو، معاویہ کو برا بھلا رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا مت کہو، مطلب کہ آپ ان کی محبت اور ان کو اس کا اندازہ لگائے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اگر آپ ان میں حدیث کے منکر بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ ایک حدیث کے چیلنج کرتے ہو دوسرے کے منکر ہو جاتے ہیں، منکر حدیث بنیں گے تو آپ پھر بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دونوں حدیثوں کو بھی، آپ نے حدیثوں کو بھی ماننا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس سے کہتے ہیں اجتہادی غلطیاں، صحابہ کرام کے آپس میں مشاورات ہیں، اجتہادی غلطی ہے، اس پہ ہمیں آپ کو، اور اس میں میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ سکونت اختیار کریں، بہت عالم دین ہے، جیسا بھی ہمارے معاملات ان سے جو بھی باتیں میری میں ہو سکتا ہے میں اتنا وہ لائن پر میں ان کی بکس پڑھی ہیں، ان کی ایک ویڈیو سنی، انہوں نے بھی اس پہ کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس پہ سکونت اختیار کر، اور بڑے بڑے عالم دین کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ، ان موضوعوں پہ سکونت اختیار کی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا میں یہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی اور ان چیزوں سے نکل کر ہم دین کے کام کے لیے سب سے پہلے اپنے ایمان اور اپنا تزکیہ نفس کریں، اس کی ہمیں ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔